کیا کیا مشکلات رہی؟ بڑا سویر جو ہے وہ آپ پہ پریشر آیا، آپ اپنے حالات کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا جرم کیا آپ نے؟ میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، کرنی چاہیے بھی۔ پاکستان کے عوام بھی بہت پیار کرتے تھے ان سے۔ فوج کا بیانیہ ہمیشہ پاکستان کی بقا کا بیانیہ ہوتا ہے۔ 10 12 15 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری چور ہیں۔ فوج جو ہے اس کے بغیر پاکستان کچھ بھی نہیں، لیکن جب پبلک فوج کے ساتھ نہ ہو تو فوجیں نہیں لڑ سکتی۔ 9 مئی والے دن آپ کہاں پہ تھے؟ 9 مئی والے دن علی میں عمرے پہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کا رجحان جو ہے وہ کس بنیاد پہ آگے بڑھا؟ ہم جب الیکشن لڑے اور ہم نے سیٹیں حاصل کی، میں نے یہ رابطہ کیا پی ٹی آئی والوں سے، ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ ہم مل کر پبلک کی خدمت کریں۔ بڑا میرا فین تھا خان، اور کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، جو الحمدللہ خان صاحب نے میری بات کو مانا۔ یہ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے، ناٹ ایٹ آل۔ آج تک کبھی اس نے ریاست کے خلاف بات نہیں کی۔ کس حد تک درست ہے کہ آپ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ریسنٹ پاسٹ میں بھی بڑے مضبوط قسم کے تعلقات رہے ہیں؟ اتنا میکسیمم لیول پہ آپ کو کیوں جو سا یہ پینیٹریشن جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں آپ کی حد تک؟ زیادہ اوپر والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، نیچے آپ کو پتہ ہے معاملات، ہر بندہ اپنی حاضری اور کارروائی ڈالتا رہتا ہے۔ یہ حاصل کرنے کے لیے استحکام پارٹی والے بھی کوششیں کرتے رہے، نون والے بھی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ میرے منہ پہ کیوں کالک ملنا چاہتے ہیں؟ میں پریس کانفرنسیں کی ہیں، جن لوگوں نے، ان کی کیا پوزیشن بنی ہے آن گراؤنڈ؟ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں سیاسی فیصلے کرنے ہیں، ہم تو پبلک کے اندر رہتے ہیں۔ یہ آپ اس وقت کے جو سیاسی حالات ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بے شمار انہوں نے میرے پہ حملے ہوئے، مجھے پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ 4 یا 5 دفعہ اللہ نے مجھے اس طرح بچایا جس طرح کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ 2024 میں اس وقت جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جوڈیشری کے اندر جو 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے، فیصلے جو ہیں وہ ان کی مرضی سے کریں۔ حالات تو بہت خراب ہے۔ حکومت کتنی پائیدار ہے؟ اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں حکومت تو مدت پوری کر سکتی ہی نہیں، یہ تو ویسی بیساکھیوں پہ کھڑی اور لڑکھڑا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب کے درمیان جو ہے بہت سی ایک ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی ہے، اس میں اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیے۔ چودھری شجاعت صاحب کا کام تھا کہ رول ادا کرتے ہیں، ایسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ رول ادا کر سکتے ہیں۔ اتنی ان کی قربت تھی، وہ نظر لگ گئی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت بڑے ایک نامور سیاستدان ہیں۔ آپ کو اٹک کے سب سے بڑے سردار جو ہیں وہ آپ اٹک کے بیٹے اور اٹک کے سردار ہونے کے ناطے جو ہے وہ پاکستان بھر میں جانے جاتے ہیں۔ ضلع اٹک کا جب بھی نام آتا ہے تو جو سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں ملک بھر میں نام آتا ہے وہ ہے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کا۔ آپ کئی مرتبہ الیکشن لڑ کے پاکستان میں MNA ممبر نیشنل اسمبلی بھی الیکٹ ہوئے۔ آپ ڈسٹرکٹ ناظم اٹک بھی رہے ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں میجر طاہر صادق صاحب کے ساتھ ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں، ان کی موجودہ سیاسی حالات کے بارے میں، ان کے جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں اور بہت سی اور معلومات ان سے لیں گے۔ تو میجر صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن۔ جی وعلیکم السلام، ویری کائنڈ آف یو علی، ویری کائنڈ۔ میجر صاحب آپ ایک 25 سال سے زائد جو ہے وہ آپ کا سیاسی کیریئر رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا ایسی جادوگری ہے کہ جس وقت ڈسٹرکٹ اٹک کا نام آتا ہے پاکستان میں تو ہر شخص جو ہے وہ آپ کا نام لیتا ہے اور آپ کو ڈسٹرکٹ اٹک کے سب سے معتبر اور مؤثر ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے؟ یہ کیا ایسی اپنا آپ پبلک سروس کرتے ہیں جس پہ آپ کا یہ ایک شہر عوامی طور پر موجود ہے وہاں پہ؟ میں یہ آپ کو یہ واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اٹک کے اندر بے شمار ایسے خاندان تھے جن کی اجارہ داری تھی سیاست پہ، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے سردار جو سیاست پہ چھائے ہوئے تھے، بڑے نام تھے وہ۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد سے لے کر تقریباً آپ سمجھ لیں 1990 تک یا 95 تک وہ بالکل قابض رہے۔ اور میں نے جب لوگوں کی حالات کو دیکھا، میں لوگوں کو بات چیت کی ان سے، میں نے محسوس کیا کہ ان پہ کافی ظلم اور زیادتیاں بھی ہوتی ہیں۔ وڈیرے جو ہے ان کو تنگ کرتے ہیں، زمینوں کے حوالے سے، رستوں کے حوالے سے بے شمار لوگوں کی پریشانیاں تھیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے مجھے ہمت بھی دی، سوجھ بوجھ بھی دی، اور میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں نے ان لوگوں سے، ان وڈیروں سے ان کی جان چھڑانی ہے۔
تو آپ یقین کریں کہ میرے یہ مشن نہیں تھا کہ جی میں نے الیکشن لڑنے ہیں اور میں نے کچھ بننا ہے یا کچھ حاصل کرنا ہے یا کوئی عہدہ لینا ہے یا کوئی منسٹر بننا ہے، یا نہیں. میں نے الحمدللہ جو بھی خدمت کی ہے وہ عام آدمی کی فلاح کے لیے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں اب یہ محسوس کرتا ہوں کہ اٹک کے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ صرف وجہ یہ ہے کہ میں ہر غریب آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں پوچھا، جب کوئی میرے پاس کوئی سائل آیا تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس پارٹی سے ہو، تم نے مجھے ووٹ دیا یا نہیں دیا. جو بھی آیا ہے آنکھیں بند کر کے اس مظلوم کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ جس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزلٹ دینا ہوتا ہے یا کام اللہ نے کرنا ہوتا ہے. آپ کی جب نیک نیتی کے ساتھ کوشش شامل ہو جائے تو پھر ہر چیز سیدھی ہو جاتی ہے. میجر صاحب، یہ آپ کا چونکہ کلوز ریلیشن شپ ہے چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین کی فیملی سے، تو کیا آپ کی پالیٹکس میں کوئی ایسا بھی جو ہے آپ کو ایڈڈ ایڈوانٹیج جو ہے وہ ملا کہ آپ کی جو ہے وہ ایک بڑے پولیٹیکل خاندان کے ساتھ بھی کوئی ایفیلیشن یا ایسوسیشن تھی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیں وہ شجاعت صاحب یا پرویز صاحب کے ساتھ میری رشتہ داری بڑی قریبی اور رہی ہے، اور وہ تو تا مرگ میرے ساتھ رہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ رہنے میں مدد بھی ملی ہوگی، ڈیفینیٹلی ملی ہوگی. لیکن ایز سچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کام انہوں نے میرے لیے نہیں کیا جس سے مجھے کوئی پالیٹکس کے اندر وہ بوسٹ ملا ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کے لیے الحمدللہ ان کو سپورٹ کیا. بلکہ ابھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں چودھری پرویز الہی صاحب 2008 میں اٹک سے آ کے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور وہ الیکشن جیتے تھے. حالانکہ وہ رات کو الیکشن تمام جگہوں سے ہار کے سو گئے تھے. میں نے رات 2-2:30 بجے رنگ کر کے ان کو کہا کہ جی آپ الیکشن جیت چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ پولیٹیکلی ان لائن رہے ہیں اور کوشش کی ہے کہ ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان سے کچھ سیکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی سورس آف انسپائریشن بھی رہے ہیں. اور وہ کہہ لیں کہ اگر وہ اس طرح انہوں نے مدد نہیں بھی کی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ان کی رشتہ داری ہے قریب، لوگ اس کی وجہ سے بھی تھوڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو میجر صاحب، آپ بڑی اسٹریٹ فارورڈ قسم کی گفتگو کرتے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کی شخصیت میں ایک بڑا مثبت پہلو ہے. آپ کی ان باتوں سے مجھے یہ کائنڈلی جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا اپرائز کریں یا عوام کو اس چیز کی آگاہی دیں کہ آپ کا یہ جو پولیٹیکل ڈیسیژن تھا فرام یور پی ایم ایل کیو سے پی ٹی آئی کا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور وہ کیا ایسی انٹینشن تھی جس پہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ آئے ہیں؟ وہ اس طرح تھا کہ میرا پہلا جو ڈیسیژن ان سے جو ہماری تھوڑا اختلافات کہہ لیں یا اختلاف تو نہیں تھا، میرا ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا اور درست ڈیسیژن تھا. میں سمجھتا تھا کہ جب میرا بیٹا محمد زین الہی باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تو 2013 میں الیکشن آ گئے اور اس کو میں نے MNA کا الیکشن آزاد لڑایا. جب یہ آزاد الیکشن کامیاب ہو گیا تو مجھے چودھری صاحبان نے کہا کہ جی آپ اس کو مسلم لیگ قائد اعظم میں شامل کریں، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کوئی خواتین کی سیٹ میں مدد ملے گی. تو میں نے ان کو ریفیوز کیا. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے اس کو انڈیپینڈنٹ کھڑا کیا ہے اور میں نے لوگوں کو کہا یہ انڈیپینڈنٹ رہے گا. اور اس وجہ سے مجھے بے شمار نون لیگ کے سپورٹرز اور ووٹرز نے بھی سپورٹ کیا. پیپلز پارٹی کے بھی لوگوں نے مجھے اس میرے سٹینڈ پہ کہ جی آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ رہیں گے تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو اس لیے میں نے ان سے معذرت کی. میں نے کہا جی یہ اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں اور اس کو یہ مت مجبور کریں کہ یہ مسلم لیگ قائد اعظم میں آئے. تو اس سے تھوڑے سے اختلافات میں سمجھتا ہوں کچھ بڑے. میجر صاحب، آپ کے صاحبزادے محمد زین الہی یہ آپ کے گھر کے لیے، فیملی کے لیے بہت بڑا آنر ہے that probably he was the youngest elected independent MNA in the history of Pakistan. کیا یہ بات درست ہے؟ الحمدللہ جی بالکل، شکر الحمدللہ. تو میجر صاحب، اب آپ پی ٹی آئی میں اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کا رجحان جو ہے وہ کس بنیاد پہ آگے بڑھا؟ کیا ایسی چیز تھی جس میں آپ اس طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے گئے؟ میں نے جب یہ 2013 کا الیکشن ختم ہوا تو پھر آ گئے ہمارے 2016 کے اندر بلدیاتی الیکشن. بلدیاتی الیکشن میں نے فیصلہ کیا اور ہم ہمیشہ 93 میں بھی 90 میں بھی 91 میں بھی ہم ہمیشہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور الحمدللہ ضلع اٹک کی چیئرمینی ہمارے گروپ کے پاس آتی ہے.
تو میں نے یہ فیصلہ یہ کیا کہ جناب ہم جو ہے کہ بلدیاتی الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے، اور میں نے اپنی بیٹی ایمان وسیم کو جو ہے وہ پٹ کیا کہ یہ کینڈیڈیٹ ہوگی چیئرمین شپ کی۔ تو ہم جب الیکشن لڑے اور ہم نے سیٹیں حاصل کیں، میں تقریباً میری 28 یا 29 سیٹیں ہماری میجر گروپ کی تھیں، اور پی ٹی آئی کی کوئی تقریباً 8 سیٹیں تھیں۔ تو میں نے یہ رابطہ کیا پی ٹی آئی والوں سے کہ جی آپ 8 سیٹیں ہمیں ہمارے ساتھ مل کر، ہم آپ کا وائس چیئرمین بھی لے لیں گے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ ہم مل کر پبلک کی خدمت کریں، کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ بڑا اچھا نظام ہے، ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ لیول یہ جاتا ہے۔ تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہماری مدد کریں۔ تو میں مشکور ہوں خان صاحب کا کہ انہوں نے ہم سے ایگری کیا۔ تو ان کے اندر کچھ ایسے لابیز تھیں جو میرے مخالف تھے، کچھ اٹک کے ایسے قائدین ان کے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ اتحاد آپس میں ہو، لیکن میں نے ان کو کہا جی آپ تو 8 سیٹوں کے ساتھ چیئرمین نہیں بنا سکتے، ہم 28 سیٹوں کے ساتھ بھی چیئرمین نہیں بنا سکتے، ہم تو 28 اور آپ 8 ملائے بھی تو نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان کی تعداد ہم سے کم از کم بھی 15-20 سیٹیں ان کی زیادہ ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا جی کہ کم از کم یہ ہوگا کہ ہم مل کر آگے چلیں گے تو ایک الائنس بنے گا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نون لیگ کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ تو الحمدللہ خان صاحب نے میری بات کو مانا اور انہوں نے ہماری سپورٹ کا اعلان کیا۔ تو جب اعلان ہوا ہم الیکشن لڑے، تو الحمدللہ میں نے نون لیگ کے لوگوں سے بھی رابطہ، کیونکہ میں جب 2 دفعہ ضلع ناظم رہا ہوں تو میں نے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے، اور ابو دی وہ کیا کہتے ہیں پارٹی سے بالا تر ہو کر اور ہر ایک کو کوشش کی ہے کہ ان کے جائز مسئلے کو حل بھی کیا جائے اور انہیں اکاموڈیٹ بھی کیا جائے، جو جائز ان کی چیز ہے اس کو ان کو ملنی چاہیے۔ جب وہ ان کے ناظمین بھی ہوتے تھے ہم ان کے بھی کام کیا کرتے تھے، اسی طرح جس طرح ہمارے اپنے ناظمین تھے۔ تو اس سے مجھے بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ملا، اور الحمدللہ ہم 21 سیٹوں سے جیتے، اور ایمان جو ہے وہ چیئرپرسن بنی۔ جب وہ بن گئی تو پھر آگے 2017 میں اس نے چارج لیا، تو پھر ہمیں الیکشن کا ماحول بن رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ شمولیت کی جائے تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو، اور مل کر، اور خان صاحب کا جو نعرہ ہے تبدیلی کا، جنورلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ لوگوں کی جو حالات ہیں اس کو نظام کو تبدیل کیا جائے۔ اب دیکھیں نا 1847 کے اور 1807 کے چلے ہوئے قوانین آ رہے ہیں، کسی گورنمنٹ نے کوشش نہیں کی کہ ان کو تبدیل کیا جائے، لوگوں کے لیے بہتری لائی جائے، لوگوں کے آسانیاں پیدا کی جائے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل، تھانے بکتے ہیں، تھانوں کے اندر جو جبر زیادتی اور ظلم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، پٹوار خانے، کوئی محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں، رشوت کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، یا سفارش یا رشوت۔ تو میں بھی چاہتا تھا کہ جی لوگوں کی کوئی ایسا کام کر کے زندگی کے اس حصے میں ہے کہ جب مرے تو کم از کم اللہ کے آگے سرخرو ہو گئے، یار ہم نے پبلک کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ الحمدللہ کیا۔ تو میں نے اس پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میں نے پھر خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کی اور پھر ہم نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ اور سبسیکوئنٹلی پھر آپ کو وہاں سے پی ٹی آئی نے ایم این اے کا ٹکٹ دیا، آپ الیکشن لڑے، الیکشن جیتے، یہ سارا کس طرح معاملہ ڈیولپ ہوا؟ مجھے خان صاحب نے 2 قومی سیٹوں کا تھا، کیونکہ اپریل 2017 میں یہ سینسس کا جو رزلٹ آیا تھا اس میں اٹک کی 3 کی بجائے، پہلے 3 سیٹیں تھیں، 2 مقرر ہو گئیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی اٹک کی پاپولیشن کے مطابق ان کی 2 سیٹیں بنتی، 3 نہیں بنتی۔ تو جب میں شامل ہوا تو خان صاحب کو میں نے کہا جی ہمیں 2 قومی کی سیٹیں ملنی چاہیے، کیونکہ ایک کہ میں خود لڑنا چاہتا ہوں، دوسرا میرا بیٹا محمد زین الہی جو سٹنگ ایم این اے۔ اچھا آپ کو یہاں میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ زین الہی نے پی ٹی آئی کو 2013 میں سپورٹ کیا، حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ تو نہ ایم این اے یہ نہ پی ایم بنیں گے، نہ ان کا کوئی اسپیکر بنے گا، لیکن ہم نے اصولوں پہ کھڑے ہوتے ہوئے میں نے کہا بھائی نہیں، نون کے خلاف ہم الیکشن لڑے ہیں، ہم نے نون کو سپورٹ نہیں کرنی کسی صورت۔ حالانکہ ان کے لوگوں نے بے شمار رابطے کیے، آپ آ جائیں، یہ کریں گے، وہ کریں گے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں بھائی، ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے۔ اس کو میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ انڈیپینڈنٹ اس کو کھڑا کیا۔ ہم نے ملتان کے جو ہاشمی صاحب تھے، جاوید ہاشمی صاحب، ان کو اس نے ووٹ دی،
اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کی ووٹ دی، اسی طرح اسپیکر کی ووٹ دی. تو ہم نے خان صاحب کا اس وقت ساتھ دیا. تو میں نے کہا جی ایک تو یہ ایم ایل اے ہے آلریڈی سٹنگ ہے، آپ کے ساتھ آ کے شامل ہوا ہے، اور ایک میں. تو مجھے 2 سیٹوں کی کمٹمنٹ کی گئی. انہوں نے مجھے 2 قومی اور 1 صوبائی جو میرے اپنے گاؤں کی سیٹ تھی، اپنے حلقہ تھا جو میرا آبائی، اس کی بھی مجھے ملی. ایک میں NA-55 جو جیتا وہ میں جیتا الحمدللہ 46,000 کی لیڈ سے، اور جو میں NA-56 جیتا وہ میں جیتا تقریباً 66,000 سم تھنگ کے مارجن سے، اور جو میں جیتا صوبائی وہ 32,000 کے مارجن سے جیتا. پھر یہ ہوا کہ جیسی میں جیتا تو ایک سیٹ چھوڑنی تھی، 2 سیٹیں بلکہ چھوڑنی تھی. ایک میں نے صوبائی چھوڑ دی اور ایک میں نے نیشنل. مجھے خان صاحب نے خود بلا کے کہا کہ خان صاحب مجھ سے بڑا میرا فین تھا خان بہت، اور کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے جو باہر، آپ کو پتہ پارٹیوں کے اندر جیلسیز اور اس کی، حالانکہ میرا کوئی اتنا وہ بھی نہیں تھا، مشن نہیں تھا کہ میں نے کوئی پتہ نہیں کیا بننا ہے. میں تو صرف یہ چاہ رہا تھا کہ پارٹی کے ساتھ مل کر کچھ ایسی خدمت کر دی جائے جو لوگوں کو اس کا فائدہ. تو مجھے انہوں نے ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیا، دوسرا ٹکٹ نہیں دیا، وہ کسی اور کو دے دیا. صوبائی کا بھی میرے سے پوچھے بغیر دے دیا. پھر لوگوں کو کہا گیا کہ جی ان سے رابطہ بھی نہ کریں، ان سے آپ نے نہیں ملنا، بالکل ملاقات نہیں، ووٹ نہیں مانگنی. تو پھر لوگوں نے ایک غصے کا اظہار کیا. میں اللہ کا اتنا مشکور ہوں جس کا اندازہ نہیں، لوگوں کا اتنا مشکور ہوں، لوگوں کا اتنا پیار. انہوں نے اپنا کنسنٹ بتا دیا کہ بھائی نہیں، دس از ناٹ لائک دس. حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ نئی اپنی پنجاب کی گورنمنٹ PTI کی، تو لوگوں نے اپنی ریزنٹمنٹ شو کی. جو میں سیٹ 66,000 سے جیتا تھا وہ 46,000 سے PTI ہار کے تو ملک سہیل جو ہے نون لیگ کا وہ بن گیا. اسی طرح دوسری سیٹ بھی وہ ہار گئے، وہ کینڈیڈیٹ نون کا بن گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بے لوث PTI کے ساتھ گئے تھے، اور خان اس چیز کی قدر بھی کرتا تھا. خان کو پتہ تھا کہ یار میجر تاج صادق پریکٹیکل آدمی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں کے اندر رہتا ہے. اس نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ یار لوگ آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں کہا خان صاحب یہ اللہ کا کرم ہے، والدہ کی دعائیں اور غریبوں کی دعائیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ پھر وہ ہار گئے الٹیمیٹلی. پھر میرے ساتھ پارٹی کے اندر تھوڑا کھینچاتانی رہی، تو وہ چلتا رہا، اللہ کا کرم ہے. کوئی میجر صاحب ابھی آپ نے، ہم 2023 کے ٹائم تک آتے ہیں، PTI کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. 3.5 سال چلنے کے بعد PDM کی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی. ایک لمبا ٹینیور ہو گیا، کافی لمبا گیپ آ گیا آپ کی MNA کی سیٹ یا گورنمنٹ کے بعد. 2 سال تک آپ نے عوامی تعلق جو ہے اس کو بحال کیسے رکھا؟ ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہے 2024 کے، ان الیکشنوں میں جو ہے وہ کیا سینیریو رہا؟ آپ 9 مئی کے سانے کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں 2023 کے بعد اب تک کیا کیا مشکلات رہیں؟ آپ پہ بھی 21 مقدمے ہیں. کیا آپ نے 9 مئی کے واقعات میں کون سا ایسا کوئی بہت بڑا جرم کیا جس کی بنیاد پہ آپ پہ 21 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے؟ بڑا سویر جو ہے وہ آپ پہ پریشر آیا. آپ اپنے حالات کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا جرم کیا آپ نے؟ دیکھیں، میں نے تو ہمیشہ جہاں تک ادارے کا تعلق ہے، میں کیونکہ خود اس ادارے سے رہا ہوں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور کرنی چاہیے بھی. اور پاکستان کے عوام بھی بہت پیار کرتے تھے ان سے. اب آ کے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ڈینٹ پڑ گیا ہے. وہ کچھ ایسی پالیسیز ہیں، یہ جبر. اب دیکھیں نا، میرے جیسے شخص پہ جو کہ آپ کا ریٹائرڈ فوجی ہے، جس نے آپ کی ہمیشہ بات کی ہے، مجھے دیکھیں ہم نے ہمیشہ ان کے بیانیے کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ ان کے فوج کا بیانیہ ہمیشہ پاکستان کی بقا کا بیانیہ ہوتا ہے، پاکستان کی عزت کا بیانیہ ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا تھا سارا. 10 12 15 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، ان کی فیملیاں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، منی لانڈرر ہیں. انہوں نے یہ ملک سے غداری کرنے سے بھی نہیں گھبراتے. مودی کو انہوں نے افغانستان سے اٹھایا تو اپنی نواسی کے وہ شادی پہ یہاں بلا لیا، کوئی ویزے نہیں، وہ آ رہے ہیں پورا پروٹوکول. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی پروٹوکول والے بھی بیچ میں شامل نہیں، کہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ اس کے اندر شامل نہیں. پھر ہمیں بھی یہ انہوں نے بتایا، سب جو چیزیں سامنے آتی رہیں، ٹیلی ویژن پہ آتی رہیں،
ثبوت پیش کیے جاتے رہے کہ جی ان کی بے شمار فیکٹریوں کے اندر ہندو جو ہیں انڈینز جو ہیں وہ آ کے کام کرتے ہیں اور ان کے ویزے بھی یہ خود اسٹیمپ کرواتے ہیں۔ بھئی آپ کو انڈیا کے علاوہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو آپ کی فیکٹری کو رن کر سکے یا ان معاملات کو چلا سکے۔ تو ہمارا ایک ذہن بھی بنا ہوا تھا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں اس ملک کی خیر خواہی، پھر جنہوں نے اربوں لوٹا ہے یہ کہتے ہیں جی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کو عدالتوں نے معاف کر دیا، آپ کو عدالتوں نے بری کر دیا، عدالتوں کا فیصلہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ تو بتا دیں کہ جس مکان سے روز آپ لنڈن میں بیٹھے ہوئے روز سیڑھیوں سے نیچے اترتے تھے اوپر اترتے تھے، یہ کس کا ہے؟ کرائے کا ہے؟ کسی نے آپ کو گفٹ کیا ہوا ہے؟ کسی نے آپ کو ویسے رہائش پذیر ہونے کے لیے اجازت دی ہوئی کہ آپ میرا گھر استعمال کریں؟ تو یہ لوگوں سے چھپی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو اب جب آپ ان کو دوبارہ مسلط کر دیں گے تو ری ایکشن تو آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا، اور آیا ہے، بڑا شدید ری ایکشن آیا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ ادارے کی بات کی اور آئندہ بھی کریں گے، یہ نہیں کہ بھائی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج پاکستان کی محافظ ہے۔ فوج جو ہے اس کے بغیر پاکستان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر فوج خدا نخواستہ کمزور ہوتی تو آج تو انڈیا یہاں پہنچا ہوتا، پاکستان کے 10 ٹکڑے ہوئے ہوتے۔ یہ فوج ہی ہے جس نے قائم کیا ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے اور اس کے بعد فوج کی یہ مہربانی اور ان کا تجربہ، ان کی تگ و دو، ان کی محنت، ان کی کوشش کی وجہ سے یہ قائم ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جب پبلک فوج کے ساتھ نہ ہو تو فوجیں نہیں لڑ سکتی، فوجیں وہ بھی بیکار کام ہے۔ پبلک کے بغیر کسی دنیا کی کسی حال میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آپ امریکہ کی بھی بات کر لیں، روس کی بات کر لیں، فوج کے ساتھ پبلک کھڑی ہوگی تو فوج تکڑی ہوگی۔ آپ دیکھیں نا 65 کی جنگ دیکھ لیں، لوگ خود بارڈروں پہ پہنچ گئے اور فروٹ اور ہار پہنا رہے ہیں، ایک مل، حالانکہ جنگ ہے، میلے کا سامان لگا ہوا ہے، کیوں؟ پبلک ساتھ تھی۔ تو اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا را، ہم سب پاکستانی ہیں، عمران خان پاکستانی ہے، اس سے بڑا کون ہے پاکستان؟ یہ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے، ناٹ ایٹ آل۔ آج تک عمران خان نے، میں بھی کور گروپ کا ممبر ہوں، کور گروپ کی میٹنگ میں بیٹھا ہوں، آج تک کبھی اس نے ریاست کے خلاف بات نہیں کی، کبھی اس نے نہیں کہا کہ جی جا کے فلانی جگہ حملہ کر دیں یا فلانے جناح ہاؤس پہ حملہ کرنا، یہ نیور ایور۔ تو آپ ان چیزوں کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں، اور میں کئی دفعہ ان کو مل کے بھی ان کو ریکویسٹ کیے کہ جی آپ اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں، یہ نہ کریں یہ آپ نے جو دیکھیں اب مار تاڑ جو کی ہے، ہمارے گھروں میں آئے ہیں، ہمارے گھر توڑے ہیں، ٹیلی ویژن توڑے ہیں، فرنیچر توڑا ہے، کراکری توڑی ہے۔ جدھر وکیل آئے ہوئے تھے خان کو ملنے اپنا اٹک جیل میں، جب خان صاحب تھے تو وہ وکلا کئی ہمارے گھر آئے، انہوں نے چائے پی، وہ برتن توڑے، انہوں نے بتایا ملازموں کو کہ ان برتنوں میں انہوں نے کھانا کھائے یا چائے پی، ان برتنوں کو توڑا۔ یار میں آپ کا پرانا فوجی ہوں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں اب بھی کرتا ہوں، آپ کے لیے تن من دھن لگانے کی تیار ہے۔ اگر آج بھی جنگ لگ جائے اور آپ ریزرو فورس میں سے بلائیں تو مجھے بھی آپ بلائیں گے، اور میں بھی آگے جا کے بارڈر پہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑوں گا، اور ویسے بھی لڑوں گا۔ تو اس لیے میری التجا ہے ادارے سے کہ خدا را کو ایسے معاملات لائیں کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے، بہتری آئے، اور یہ بھول جائیں کہ خان بالکل پاکستانی ہے اور ٹرو پاکستانی ہے، اور اس کو ساتھ لے کر چلے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ 9 مئی والے دن آپ کہاں پہ تھے؟ 9 مئی والے دن علی میں عمرے پہ تھا۔ میں اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5-6 حملوں میں بچایا، وہ بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں معجزے سے کم نہیں۔ میں اپریل کے شروع میں عمرہ کر کے آیا تھا اپنی مسز کے ساتھ۔ جب میں واپس آیا تو مجھے اپریل میں اینڈ میں مجھے میری بیٹی کہتی ہے، چھوٹی بیٹی میرے ساتھ، کہ جی عمرے پہ جانا ہے، آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ میں نے کہا چلو بچے چلے جاتے ہیں۔ میرا کیونکہ ویزا سال کا لگا ہوا تھا اور میری مسز کا بھی لگا ہوا تھا، اور بیٹی کا ویزا جو ہے وہ نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلو ویزا نکلواؤ، چلے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو کہا کہ جی ویزا نکالو۔ ٹریول ایجنٹ نے کہا کہ جی ویزے ہو گئے ہیں بند، کیونکہ حج کی وجہ سے
ویزے انہوں نے کلوز کر دیے، حج کے بعد جو ہے ویزے کھلیں گے تو پھر میں نے کہا چلو بچے اب مجبوری ہے، لہٰذا حج کے بعد چلے گئے۔ آل آف اے سڈن 3 دن یا میرا خیال ہے 30 یا اپریل تھی یا 1 مئی تھی، اور اس کو ٹریول ایجنٹ نے کہا جی ویزے کھل گئے، تو اس نے کہا میرا ویزا نکال دو، ساتھ اس کی 2 میڈ تھیں ان کا ویزا تھا، انہوں نے ویزے نکلوا دی۔ جیسے ہی اس نے ویزے نکلوایا تو علی یقین کریں کہ ود ان 3 اور 4 آورز وہ پھر بند ہو گئے۔ وہ بتایا یہ گیا کہ غلطی سے کھل گیا یا پتہ نہیں کیا معجزہ ہوا ہے کہ بھئی ویزے کھلے اور پھر بند ہو گئے۔ میں اس کے ساتھ 6 مئی کو مدینہ شریف چلا گیا اور میں واپس آیا ہوں 15 مئی کو، 15 اور 16 کی رات میں یا لاہور واپس پہنچا، میں یہاں تھا ہی نہیں۔ تو کیس انہوں نے مجھے بنایا، کیس تو صرف یہی ہے کہ بھئی عمران کو آپ نے کیوں نہیں چھوڑا۔ سو کوئی قانونی طور پر تو آپ کی پلی آف ایلیبائی ہے، آپ مدینہ میں ہیں اور آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ایلیگیشن بھی نہیں ہے ایف آئی آر میں، اور صرف خالصتاً پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کی بیسس پہ اور لائلٹی اسٹیج کروانے کی بیسس پہ۔ اب اگر آپ ایسی چیزیں دبا کے ہم سے کروائیں گے تو آپ مجھے بتائیں، کل مجھے انڈیا والے پکڑ لیں، وہ مجھے چھتر ماریں، پریشر دیں، یہ کریں، تو وہ کہیں جی کہو پاکستان کے خلاف کوئی بکواس کرو، تو اللہ تعالیٰ میری زبان کھینچ لے، میں یہ کر پاؤں گا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ تو لہٰذا یہ خود اپنی قوم کو بھی تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ طریقے سے چلیں، ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو معاملات کو اس طرح چلائیں کہ جس میں کوئی بہتری آئے، آپ کی بھی بہتری ہو، ادارے کی بھی بہتری ہو، ادارے کی عزت قائم رہے اللہ کے فضل و کرم۔ تو میجر صاحب کیا اس میں یہ بھی جو ہے وہ تاثر درست ہے، کس حد تک درست ہے کہ آپ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ریسنٹ پاسٹ میں بھی بڑے مضبوط قسم کے تعلقات رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو فردر وکٹمائز کیا جاتا ہے؟ آپ پہ 5-6 مرتبہ جو ہے وہ ریڈ کیا گیا، ایک مرتبہ میری آپ سے ان ادوار میں ملاقات ہوئی، آپ بہت زیادہ زخمی تھے، آپ کو سٹچز لگے ہوئے تھے، آپ کی فنگرز پہ، آپ کے ہاتھوں پہ بہت سی پٹیاں تھیں، کیا یہ آپ سے اتنی زیادہ جو ہے وہ اتنا میکسیمم لیول پہ آپ کو کیوں جو سا یہ پینیٹریشن جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں آپ کی حد تک؟ میرا خیال ہے اس میں زیادہ اوپر والوں کو تو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، نیچے آپ کو پتہ ہے معاملات، ہر بندہ اپنی حاضری اور کارروائی ڈالتا رہتا ہے۔ اس ملک میں یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ کوئی ٹاسک مل جائے تو وہ کہتا ہے جی آؤٹ آف دی وے کام کروں، قانون کی دھجیاں بھی اڑا دوں لیکن ٹاسک پورا کر کے دوں، خواہ اگلے کا بیڑا غرق کر دیں، لیکن آگے بتانا ہے میں نے کہ جناب میں تو بہت زبردست افسر ہوں، میں نے تو یہ ڈیلیور کیا۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے استقام پارٹی والے بھی کوششیں کرتے رہے، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں اٹک میں صرف ایک آدمی چاہیے، وہ ہمیں آپ دے دیں، بس آپ ٹوکے چھوٹے۔ نون والے بھی یہی کہتے رہے کہ جی ہمیں صرف میجر تاج صادق دے دیں۔ وہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ میرے منہ پہ کیوں کالک ملنا چاہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں نا، جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں، جن لوگوں نے، ان کی کیا پوزیشن بنی ہے آن گراؤنڈ؟ استقام پارٹی والے آپ بھی یہ ان کے کیا حالات رہے ہیں؟ کچھ چھپے ہوئے تو نہیں ہے، ہر بندہ میرا خیال ہے سمیش ہو گئی ہے وہ پارٹی۔ تو اس لیے سیاسی فیصلے جو ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں سیاسی فیصلے کرنے ہیں، ہم تو پبلک کے اندر رہتے ہیں، پبلک کی نبض کو جانتے ہیں، ان کی آنکھوں کو دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے 40 سال جو اپنی سیاست کی ہے تو اس کو میں ویسے ہی ختم کروں، اور اس سیاست کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، نہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کی اس وجہ سے کہ فوجی ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں فوج جو ہے، فوج پاکستان جو ہے، یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ ڈیمیج ہوں گے تو سمجھے سارا پاکستان ڈیمیج ہوگا۔ ہم اس لیے ان کی ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے، صحیح جو درست باتیں ہوتی تھیں اس میں ہمیشہ آؤٹ آف دی وے سپورٹ کرتے تھے، اور اس کا رزلٹ بھی آتا تھا۔ میجر صاحب ابھی آپ 8 فروری 2024 کے الیکشنوں میں ایک سائلنٹ ریولوشن جو ہے وہ پبلک لے کے آئی ہے، بڑا پیسفل قسم کا الیکشن ڈے ٹائم میں ہوا، رات کے ٹائم پہ جو ریگنگ اور مینوپولیشن ہوئی وہ پاکستان میں ہسٹوریکل نیچر کی ہے۔ یہ آپ اس وقت کے جو سیاسی حالات ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس سے پہلے اس کوشچن پہ کامنٹ کرنے سے پہلے آپ نے جو مشکلات فیس کی ہیں، آپ غالباً جو ہے وہ آپ کو پروکلیم افینڈر ڈکلیئر کر دیا، آپ کے گھر میں جتنی ریڈز کی گئیں، ایمان وسیم صاحبہ، ان کے خاوند، ان آپ کی ساری فیملی، بیٹے، سب کو بے شمار مقدموں میں ڈالا۔
تو آپ آپ کے پروپوزر سکینڈر اٹھائے. مجھے خود بڑی اسی طرح یاد ہے کہ درجنوں کے لحاظ سے آپ کی پٹیشنیں جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ہو رہی تھیں, درجنوں کے لحاظ سے پٹیشنیں جو ہیں وہ سیشن کورٹ فائل ہو رہی تھیں. کس طرح یہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے یہ سارے حالات سے گزرنا اور اپنے آپ کو قائم رکھنا؟ دیکھیں جی, میں نے تو صرف ایک ہی دعا کی اللہ کے آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت کو محفوظ رکھنا. تو نے عزت دی ہے, تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے کہ میری عزت کو, میری فیملی کی عزت کو قائم رکھنا. کوئی ایسا گندا کام مجبور نہ کوئی کر سکے کہ کوئی ایسا گندا کام ہو جس سے میری بھی اور میری فیملی کی بھی ساکھ کو نقصان پہنچے. تو میں یہ آپ کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ بے شمار انہوں نے میرے پہ حملے ہوئے, مجھے پکڑنے کی کوشش کی گئیں. 4 یا 5 دفعہ اللہ نے مجھے اس طرح بچایا جس طرح کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا. میجر صاحب, ایک یہاں سے میں ایمفسائز کروں گا اس بات پہ, ایک ایسا حملہ بھی تھا جس میں بالکل آپ بال بچے, آپ زخمی بھی ہوئے تھے. وہ پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا, درست ہے؟ وہ نہیں, پرویز صاحب کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی میں بچا کہ یہ جس جگہ پہ میں نے وہاں چھپنا تھا, یہ سارے کچھ 700-800 کے قریب پولیس آ گئی تھی, پورا انہوں نے گھیراؤ کر لیا تھا. تو جس جگہ پہ میں نے بیٹھنا تھا وہاں میں تیار تھا کہ چلو یہ اندر آتے ہیں تو میں بیٹھ لوں گا. لیکن کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کی بحث و تمیز کے بعد وہ پولیس اندر آنا چاہتی تھی. تو ہماری خواتین یہ کہہ رہی تھیں ان سے کہ آپ خواتین کو اندر بھیجیں, خواتین کی جو پولیس ہے, فیمیلز جو ہیں وہ اندر آئیں, بشک چیک کریں, سارا چیز جو ہے وہ سرچ کر لیں اور اپنی تسلی کر لیں. لیکن بحث تمیز میں لمبی بات ہو گئی تو انہوں نے یہ کہہ کے واپس چلے گئے سارے, کال آف کر دی آپریشن کو کہ جی میجر طاہر صادق کو آپ یہ وارن کر دیں کہ 48 گھنٹے ہم دے رہے ہیں, وہ ہی شوڈ سرنڈر. میں نے صبح علی ناشتہ کیا, سویرے میں گاڑی کے پیچھے نیچے بیٹھ کے نکل گیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کدھر گیا. اس کے بعد 48 گھنٹے کیا, اسی دن رات کو یہ دیواریں پھلانگ کر اور دروازے توڑ کر اندر آ گیا اور ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ گئے جہاں میں نے بیٹھنا تھا. اب آپ اندازہ لگا اگر اس دن آ جاتے تو وہ مجھے پکڑ لینا تھا انہوں نے, لیکن اللہ اوپر بیٹھا ہے. پھر میں یہاں ایک ڈیفینس کے گھر میں تھا, تو وہ گھر میں نے کہا کہ یار یہ بھی چینج کریں کیونکہ اس میں ایگزٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے, میں رات کو ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا تو رائٹ پہ دیکھا تو کیمرے پہ تو پیچھے پولیس آ گئی. یہ نجفی صاحب کا گھر بھی اس کے بالکل ساتھ سامنے تھا, ان کی گارڈ بھی تھی. وہ آئے تو میں نے حالانکہ اسی دن اس کو اسی وقت کہا تھا کہ یار یہ سیڑھی یہ رکھو میز, تب کہ اوپر دیوار کے چڑھ کے تو پچھلے پلاٹ پہ جانا کچھ تھوڑا آسانی ہو. وہ اوپر تاریں بھی لگی ہوئی تھی, باربڈ وائر, یہ وہ, میں اس کے ساتھ لپٹا, انہوں نے مجھے پش کیا, ساری انجریز آئیں, میں نیچے جا کے گرا. بس اللہ نے بچانا تھا, وہ اللہ نے محفوظ رکھا. پھر اور اسی طرح 2-3 حادثے ہوئے, لیکن اللہ کا میں مشکور ہوں کہ اس نے مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھا. یہ جہاں تک الیکشنوں کا تعلق ہے, آپ خود زین کی بھی وکیل رہے ہیں, آپ نے خود وہاں اٹک بھی گئے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمارے ساتھ بڑی ہمدردی کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پرپوزل سکینڈر اٹھائے, انہوں نے کاغذات ریجیکٹ کروائے, انہوں نے لوگوں کو, وکیلوں کو اندر نہیں آنے دیا, ہمارے نشانوں کو روکا, نشان الٹ پلٹ دیے, مجھے بھیڑ دے دیا جو پہلے شیر اور بکری کے ساتھ تھا تب کہ لوگوں کو مکس ہوگا. پھر اسی طرح انہوں نے ایمان کو وہ ٹربائن دے دی, نیچے اس کے ساتھ کرین تھا حافظ رضوی صاحب کا. تو انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو یہ سوچ کے کر سکتے کہ ان کو ڈیمیج کیا جائے. پھر انہوں نے ہمارے خلاف جو آبجیکٹر کھڑے کیے, وہ آبجیکٹروں نے کہا جی ہم نے تو ان سے بات ہی نہیں کی, ہم نے تو یہ لکھا ہی نہیں ہے. پھر میرا جج تھے ادھر اسلام آباد پنڈی کے اندر جو راول پنڈی بینچ تھا, انہوں نے مہربانی کی, جب انہوں نے میرٹ پہ کیس دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں, دے آر ایلیجیبل, یہ الیکشن لڑیں گے. وہ پھر انہی آبجیکٹرز کو لے کر لاہور ہائی کورٹ میں آ گئے. 3 ممبرز بینچ کے 3 ممبر بینچ نے ہمیں پھر کہہ دیا کہ نہیں, یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اچھا مزے کی بات, 3 ممبر بینچ نے 2 ایمان وسیم کے ساتھ, میری مسز جو ہے وہ گورننگ کینڈیڈیٹ تھی, ادھر اس کے پیپر ایکسیپٹ کر لیے.
NA49 میں میرے بیٹے زین الہی کے اور میری مسز کے پیپر ریجیکٹ کر دی. اعتراضات وہی ہیں میری مسز پہ جو 50 میں وہی 49 میں بھی اعتراضات ہیں, انہوں نے نہیں بادر کیا. پھر ہم سپریم کورٹ گئے, وہاں بڑا اچھا بینچ تھا, انہوں نے ہمیں انصاف دیا, انہوں نے بات سنی. جسٹس اطہر من اللہ تھے, مندو خیل صاحب تھے, اور میرا خیال ہے ایک منصور شاہ صاحب تھے یا کو, انہوں نے پھر ہمیں اجازت دی, اور ہمیں اجازت ملی 28-29 جنوری کو. تو پھر انہوں نے کیا کیا, میرا ریٹرننگ آفیسر 4 فروری کو تبدیل کر دیا. اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا پڑے گا تمہیں کہ ان کو ہرانا ہی ہرانا ہے. غالباً اس نے کوئی لیت و لال سے کام لیا, یا اس نے کیا کہا کہ جی شاید یہ ممکن نہ ہو, اس کو انہوں نے فارغ کر دیا. اور ایک سپرنٹینڈنگ انجینئر ہائی وے کا, اس کو سلیریا کو لا کے لگایا گیا. پورے پاکستان میں کہیں بھی ہائی وے کے بندوں کو کسی جگہ یہ ریٹرننگ آفیسر نہیں لگایا گیا. نہ اس نے کوئی ٹریننگ کی ہوئی تھی, نہ اسے پتہ تھا کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے, نہ اسے پتہ تھا کہ پریزائڈنگ افسر کیا ہوتا ہے, اور نہ ہی کبھی زندگی میں اس نے کبھی ووٹ کسی کو ڈالی. الیکٹورل سائنس کا اس کو بیسک آئیڈیا ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا. اس کو آ کے بٹھا دیا. ہم نے پھر الیکشن کمیشن کو بھی ایجیٹیٹ کیا, پر آپ کو پتہ ہے پھر الیکشن کمیشن تو بالکل اسی طرح کر رہا تھا جیسے اسے حکم تھا, تو اس نے کیا. تو اس کے بعد الیکشن ڈے آ گیا, ہمارے لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تھا. اب ان کو یہ نہیں سمجھ کہ ہمارے تو یار جو کینڈیڈیٹ ہیں, ایک میں ہوں, میری مسز بھی بحال ہوئی ہے, وہ بھی کینڈیڈیٹ ہے, اس کے بعد میرا بیٹے زین کا بھی بحال ہو گیا, وہ بھی کینڈیڈیٹ ہے. تو ہم نے ان کو بھی, اور بھی کئی آزاد تھے, انہوں نے بھی, ان سے بھی ہم نے وہ لیے ہوئے تھے. ہمارے 3-4 لوگ اندر ہم نے کیے ہوئے تھے کہ بھئی آپ نے وہ کیا کہتے ہیں, کورنگ کینڈیڈیٹس, نہیں ناٹ کورنگ, جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بندے اندر جو ایجنٹس, پولنگ ایجنٹس بٹھائے ہوئے تھے. باہر پولنگ اسٹیشن کے اندر پولنگ کیمپ نہیں لگانے دیے گئے, اکھاڑ دیے انہوں نے, مار پیٹ, یہ وہ, بندے نہیں بیٹھنے دیے. لیکن الحمدللہ جب رزلٹ آیا تو ان کو لگ پتہ گیا. پہلے 1-2-1.5 گھنٹے کے اندر ہم 110% جیت چکے تھے. جب رات کے 12:30 بجے تو وہ رزلٹ, پورا نظام جس رات پورا نظام تبدیل ہوا. اچھا پھر یہ اب دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں جی نیٹ کو انہوں نے کلوز کر دیا, بالکل نیٹ نہیں چل رہا تھا, ٹیلی فون بالکل بند ہو گئے تھے. انہوں نے ایک ایپ بنائی تھی, اور وہ ایپ کیا تھی کہ جیسی ہر پریزائڈنگ افسر کو انہوں نے 2000 روپے آنریہ بھی دیا اس کے لیے کہ بھائی یہ آپ نے جیسی وہ فارم 45 بنے گا, آپ نے اس کو اپلوڈ کر کے تو بس کلک کر دینا ہے فارم میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر پریزائڈنگ افسر کے پاس اپنا ٹیلی فون ہے. اس نے اسی وقت, حالانکہ بند ہے, مطلب نیٹ بند ہے, لیکن شام کو 6 بجے 7 بجے اس نے فوٹو کھینچی, اس کو لوڈ کر دیا اور کلک کر دیا. لیکن جب بھی نیٹ کھلے گا, جی ہاں, وہ اپلوڈ ہوگا, وہ تو اپلوڈ ہوگا اور اسی ٹائم سے ہوگا. تو وہ کدھر گیا بھائی, الیکشن کمیشن والے کہ اس پہ تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا, اتنا آپ نے اربوں روپے اس پہ خرچ کیا ہے, تو وہ کدھر گیا, وہی نکال لیں نا. تو ادھر کوئی بھی نہیں, اس طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. پھر انہوں نے جس طرح تانلی کی, فارم 47 تیار کی, ہمارے لوگ باہر آ گئے, اندر نہیں جانے دیا, بندے منتیں کرتے رہے, جھگڑتے رہے. انہوں نے کہا نتھنگ, پورا سیل کر دیا. اس نے فارم 47 جو پہلا جاری کیا, اس میں مجھے 1,10,727 ووٹ دی, اور شیخ آفتاب کو 1,19,000. اسی طرح میری بیٹی ایمان NA50 میں تھی, اس کو انہوں نے 1,09,000 تو کچھ ووٹ دی ہے, اور ملک سہیل کو 1,19,000. اب ووٹ ادھر پول ہو رہی ہے 3,20,000 میرے حلقے میں NA49 میں, ادھر پول ہو رہی ہے 4,21,000 یا 22,000. تو بھائی آپ یہ دیکھ لو کہ ادھر اتنی ووٹ پول ہوئی ہے اور ادھر اتنی ووٹ پول ہوئی ہے, تو 1,19,000 1,10,000 1,10,000 یہ کیسے, مطلب ایک انہوں نے ہیپازڈلی بس ٹائپ کرو بھائی
پھینکو، باقی بعد میں دیکھتے رہیں گے کس طرح ان کو. اس کے بعد پھر انہوں نے فارم بنائے اپنے. ہمارا نا فارم 48 انہوں نے اپلوڈ کیا اس میں ویب سائٹ پہ ای سی پی کی. حالانکہ دے آر باؤنڈ کہ فارم 47 48 49 یہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے جب ای سی پی پہ ای سی پی والوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جب فارم نئے بن گئے ان کے کچھ تو انہوں نے ڈالے. ہمارے لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیا فوراً، اور وہ گھنٹے بعد انہوں نے پھر اس کو بند کر دیا کیونکہ شور پڑ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. کیونکہ دیہاتوں میں تو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں سے کون جیتا ہے. ایک گاؤں ہے اس میں تو لوگوں کو پتہ ہے میرے طاہر صادق کی کتنی ووٹ ہے، شیخ کی کتنی ووٹ ہے. جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگوں کو اور ریزنٹمنٹ آئی. میں نے بلکہ ان کو یہ پیغام بھی بھیجا، میں نے کہا یار یہ گندا کام کیوں کیا آپ نے، اس کو نہ کرتے. کہتے نہیں جی قانونی ریکوائرمنٹ تھی. میں نے کہا آپ پہلے کون سا پورا قانون پہ چل رہے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، کسی نے کیا پوچھنا ہے آپ کو. تو وہ اور زیادہ ایکسپوز ہوئے. اس سے وہ بالکل ہی ایکسپوز ہو گئے کہ گاؤں میں دیہاتوں میں محلوں میں لوگوں کو پتہ لگ گیا بھئی یہ رزلٹ تو غلط آیا، ہمارے پاس تو رزلٹ جو نکلا وہ دیٹ از ڈفرینٹ. تو وہ پھر ہم ای سی پی گئے، انہوں نے ہمیں واپس ریٹرننگ آفیسر کے پاس بھیجا، وہ غائب تھا، تالے لگے ہوئے تھے. پھر گئے کنٹمپٹ میں، پھر انہوں نے ڈی آر او کے پاس بھیجا، وہ غائب تھا، اس کے تالے لگے ہوئے. پھر گئے ہم کنٹمپٹ میں، آج تک وہ ادھر چل رہے ہیں. ابھی ہم وہاں گئے ہوئے الیکشن ٹریبیونل میں گئے ہیں این اے 49 کے والے سے بھی فٹی. انہوں نے ہمیں ڈائری نمبر وغیرہ دے دیا. امید ہے اللہ کرے کہ انصاف ہو جائے اور جلدی ایکسپیڈیشنلی جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو. ویسے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 120 یا کتنے دن ہوتے ہیں اس کے اندر، 6 months کے اندر ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ وہ اس کو فائنلائز کریں. بٹ نارملی یہ روزان یا روٹین نہیں ہے پاکستان میں. آج تک کی مثال ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے 120 کمپلیٹ کر لیا. میجر صاحب، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ 2024 میں اس وقت جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ حالات تو بہت خراب ہیں. خراب اس طرح دیکھ لیں، اب یوڈیشری کے اندر جو 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے کہ جی ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے کہ ہم فیصلے جو ہیں وہ ان کی مرضی سے کریں. اس کا جو ایکشن ہوا کہ انہوں نے بڑی پھرتی دکھائی. میاں شہباز شریف نے، وہ چیف جسٹس کو بھی ملا، انہوں نے فیصلہ کیا جی ایک جیلانی صاحب، تصدق حسین جیلانی صاحب کو 1 مین جو کمیشن ہے اس کو مقرر کر دیتے. وہ جیلانی صاحب نے جب وہ ٹی واز وغیرہ دیکھیں تو انہوں نے کہا یہ بھائی آئی ایم سوری، میں تو اس چیز کا حصہ نہیں بن سکتا. تو انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا. پھر فوری طور پہ سو موٹو لے لیا. چیف جسٹس صاحب نے 7 ججز وہاں بیٹھے ہیں. غالباً اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم 28-29 اپریل کے بعد ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں گے اور فل بینچ. اور انہوں نے اپنا عذر یہ بتایا کہ یہاں پورے ججز موجود نہیں تھے، ڈفرینٹ رجسٹریز میں، لاہور اور کراچی میں ڈفرینٹ رجسٹریز میں تھے. تو دعا کریں کہ وہ بیٹھے تو کافی حد تک کافی چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. حالات کوئی مزیدار نہیں ہے بالکل. ہر چیز تباہ و برباد ہوئی. اکانومی، مہنگائی، بے روزگاری، لا اینڈ آرڈر، سنیچنگ، دہشت گردی. دیکھیں نا دہشت گردی اب کتنی بڑھ گئی ہے. کراچی کے اندر دیکھیں روز قتل ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. بے روزگاری کی وجہ بھی ہوگی اس میں شامل. تو بے شمار حالات بہت خراب ہیں. جب تک کہ آپ اصولوں پہ فیصلہ نہیں کریں گے اور جو پبلک کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس نہیں کریں گے اور جینون جو لوگوں کے نمائندے ہیں وہ جب تک اسمبلیوں کے اندر آ کر نہیں بیٹھیں گے یہ معاملہ حل ہونے والا نظر نہیں آتا. میں سب عید کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسے حالات منظرنامہ بنتا نظر آ رہا ہے کہ بہت سی کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن، کوئی پولیٹیکل ایک دفعہ پھر کیوٹک سچویشن ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اس کے سارے اس جد و جہد کے رزلٹ میں آپ کو کیا جو ہے وہ آگے منظرنامہ نظر آتا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا ریلیز ہو پائیں گے، نہیں ہو پائیں گے؟ حکومت کتنی پائیدار ہے، اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی، اور نہیں کرے گی تو کتنی کرے گی؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں حکومت تو مدت پوری کر سکتی ہی نہیں، بالکل نہیں کر سکتی. یہ تو ویسی بیساکھیوں پہ کھڑی اور لڑکھڑا رہی ہے. روز ان کے اندر اپنے بڑے مسائل ہیں، ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، ملک کے ساتھ تو ہے ہی نہیں یہ سنسیئر. یہ صرف آئے ہیں اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے کمانے کے خاطر. باقی ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ عام آدمی کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ مہنگائی کے سنیچ پہ جا رہی ہے.
بجلی کے بل، گیس کے بل ڈبل سے ڈبل ہوئی جا رہے ہیں۔ تو ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب لاوا پھٹتا ہے تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ لوگوں نے جب نکلنا ہے، جب کوئی لیڈرز ایجیٹیشن شروع کرنے کی کال دیں گے، اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جمعیت علماء اسلام کی، انہوں نے بھی کہا ہوا کہ عید کے بعد محمود خان اچکزئی ہیں، لائرز بہت سارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے کنٹرول میں پھر نہیں رہے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک بندہ جس کو آپ نے جعلی کیسوں میں اندر پیا، اس کو کہیں باہر آ بھائی، باہر لے آئیں اس کو کہیں بھائی ہمارے بس کی بات نہیں رہی، خدا رہا اس ملک کی خاطر تم اس کو سنبھالو۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کنفرنٹیشن نہیں کرے گا، وہ ملک کی خاطر اپنی ذات اور اپنی انا کو بھی پیچھے رکھے گا اور ملک کے لیے کوئی بہتر کام کرے گا۔ میجر صاحب، یہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب کے درمیان جو ہے وہ فیملی میں پولیٹیکلی بہت سی ایک ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی ہے، بہت سے فیملی میں جو ہے وہ بادی النظر میں بہت سا گیپ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو کیا یہ فیملیز کو آپس میں سیاسی وابستگیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپس میں اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیے؟ اور اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں، ان کی جو انکارسریشن ہے، ان کا جو اس لیول پہ جو ہے وہ وکٹمائز کیا گیا، ریپیٹڈلی جو ہے وہ ان کو اس حد تک جبر جو ہے وہ کیا گیا، ان کو بھی جو ہے وہ اب ریلیز نہیں کر دینا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 100% چودھری پرویز الہی صاحب کو ریلیز بھی کرنا چاہیے۔ ایک بوڑھا شخص 77 ایئرز ان کی ایج ہے، آپ نے ان کو 6 7 8 ماہ سے بند کیا ہوا ہے، اور ظلم جبر جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کیا ہوا ہے۔ اور چودھری شجاعت صاحب کا کام تھا کہ رول ادا کرتے، کیونکہ وہ ایسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ رول ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا اور ان پرویز صاحب اور شجاعت صاحب کے بیچ میں سے پانی بھی نہیں گزرتا تھا، اتنی ان کی قربت تھی۔ کوئی نظر لگ گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا کسی نے کیا کچھ کر دیا ہے کہ، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، اولاد ہوتی ہے، یہ اس کام کو زیادہ خراب کرتی ہے۔ انہوں نے زیادہ خرابی جو کی ہوئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی نوجوان ہیں انہوں نے زیادہ اس کو ہوا دی ہوئی ہے۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں شجاعت صاحب کا بھی دل ضرور ہوگا کہ بھئی میں پرویز سے دور نہ رہوں، اور پرویز صاحب نے تو مجھے خود یہ کہا ہے کہ یار شجاعت کا میرا بھائی ہے، میرا سب کچھ ہے، میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی جو زیادتیاں ان کی فیملی کے ساتھ، بیبیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جبر، ظلم، تکلیفیں دی گئیں، وہ خواتین ہیں یار، وہ آپ کی بھی بہنیں ہیں، آپ کے گھر کا حصہ ہیں، آپ کے خاندان کا حصہ ہیں، آپ کے خاندان کا نام ہے۔ چودھری شجاعت صاحب یہ آپ کی بہنیں ہیں، اور سگی بہنیں ہیں، کوئی مترئی نہیں، سگی بہنیں ہیں۔ تو کم از کم انسان کو اتنا آگے نہیں نکل، اگر کوئی زیادتی کر بھی رہا ہو تو آپ کا کام ہے اس کے ہاتھ کو روکنا، بھئی یہ کام نہ کرو، ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے گا۔ تو یہ جب تک یہ نوجوان جو ہیں نا، یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے۔ میں بلکہ ایک انٹرویو آپ کا دیکھ رہا تھا سالک کے ساتھ، سالک نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ جی میں خود معاملات کو ٹھیک کروں گا۔ تو ابھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا نا، اس کو رنگ کر کے پوچھیں بھائی اتنا عرصہ ہو گیا کدھر تک پہنچے ہو تم؟ بالکل، میں چودھری سالک صاحب سے جو ہے وہ یہ استفسار کروں گا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس انٹرویو میں کہ وہ خود چل کے جائیں گے فیملی کے ساتھ۔ میں نے خود سنا ہے کہ آپ نے اس سے وعدہ لیا بھی ہے کہ یار یہ آپ رول ادا کرو گے۔ آپ اس سے پوچھیں کوئی رول ادا کیا ہے بھائی؟ بالکل، وہ رول ادا کرے تو معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ دراڑیں اتنی پڑ گئی ہیں، اتنی وہ ساری چیزیں بن گئی ہیں کہ اب اگر ہو بھی جاتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ خلفشات جو ہیں وہ ذہن میں۔ باوجود اس کے کیا میجر صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کے باہر آنے پہ، آپ بھی فیملی کے بڑے ہونے پہ اکٹھے مل بیٹھ کے بچوں کو سمجھا کے ان کے پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہیں وہ سائڈ پہ نہیں رکھیں گے؟ خاندان تو بہرحال خاندان ہی ہے، پہلے فیملی کمز فرسٹ، پالیٹکس از ناٹ امپورٹنٹ۔ چودھری سالک حسین صاحب نے بھی جو ہے وہ اس انٹرویو میں لازمی طور پر یہ یقین دہانی کی تھی کہ میرے لیے فیملی کی اہمیت زیادہ ہے اور پالیٹکس جو ہے وہ بعد میں ہے۔ تو کیا آپ سے بھی امید رکھیں کہ پرویز الہی صاحب آئیں گے تو آپ بھی جو ہے وہ فیملی کو یونائٹ کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے؟ ڈیفینیٹلی جی، ہمارے تو انٹرسٹ میں ہے، لیکن نا شجاعت صاحب بھی کبھی میرا رشتہ جو ہے، میں ان کی سسٹر میرے گھر ہیں، پرویز الہی صاحب کا بھی جو رشتہ ہے میرے ساتھ، ان کی وائف کی جو سسٹر ہے وہ میرے گھر ہے، مطلب بڑا قریبی رشتہ ہے۔ میں تو چاہوں گا کہ یار یہ دونوں ایک ساتھ مل بیٹھیں اور
یہ بچوں کو بھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ضرور اسے رنگ کریں. آج میجر طاہر صادق آیا تھا تو وہ اس نے انٹرویو مجھے یاد کروایا, مجھے تو یاد بھی نہیں رہا, تو کیا بنایا, کدھر تک پہنچائی ہے. میں بالکل فالو اپ لوں گا, یہ میرا فالو اپ کریں کہ صرف انٹرویو نہ لیں, آگے فالو اپ بھی میں فالو اپ بھی کریں کروں کہ گا بھائی, اور یہ بڑی نیکی کا کام ہوگا. آف کورس میں کروں گا انشاءاللہ بارک و تعالیٰ. تو میجر صاحب, یہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. تو کیا اخلاقی جواز جو ہے ایک ایسی حکومت جو کہ اوبیسلی مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کا, اس کو چرا کے سامنے آئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ معاشی صورتحال جو ہے عوام کو جب آپ ریلیف ہی نہیں دے سکتے, تو کیا کسی قسم کا کوئی اخلاقی جواز ہے اس حکومت کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں؟ عوام کے لیے آپ کو اس سے کیا فائدہ کسی بھی قسم کا ہوتا نظر آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں. کچھ فائدہ لینا ہے تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے لینا ہے یا اپنی پارٹی کے لیے. یہ بھول جائیں کہ یہ کوئی فائدہ پاکستان کے غریب عوام کو پہنچائیں گے, ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. دوسرا جو خواجہ آصف صاحب محترم نے کہا ہے کہ جی دیوالیہ ہو چکا ہے, بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے. نظام جو ہے معاشی دیوالیہ ہو گیا ہے, لوگوں کو انہوں نے دیوانہ کر دیا ٹوٹلی. پبلک جو ہے ان سے اتنی نفرت کر رہی ہے. نواز شریف کی تو مسلم لیگ نون کی تو سیاست دفن ہو چکی ہے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ابھی 1.5 کروڑ کے قریب, 1.25 کروڑ کے قریب نئے ووٹرز آئے تھے. آگے پھر نئے ووٹرز آئیں گے, یہ وہی ینگسٹرز ہیں نا. ابھی بھی آپ دیکھیں, ابھی بھی 5-5 8-8 سال کے بچے بھی وہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے وہ یہ چور لوگ ہیں اور ان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ جب بڑے ہوں گے, یہ تو 40-45-50 سال تک یہ نون لیگ وغیرہ نظر نہیں آنا. ابھی تو اور 3-4 سال میں 20-30 ملین ووٹر جو ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہیں, اور ابھی اور ایڈ ہوں گے, اور ایڈ ہوں گے. آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے ایڈ ہوں گے. اور یوتھ جو ہے وہ سارا خان کے ساتھ کر رہا ہے. 99.99% سے بھی زیادہ یوتھ جو ہے خان کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ حالات کو دیکھ لیں, فار گاڈ سیک سمجھ لیں. سامنے نظر آ رہا ہے لکھا ہوا, یہ ابھی آپ نے یہاں لکھا ہو 49% لائرز اور 51%, یہ سامنے نظر آ رہا ہے مجھے. دو آپ نے اس کو جی الٹا لکھا ہے لیکن پھر بھی نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ہر چیز نظر آ رہی ہے. تو اس لیے جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت ہے. یہ نہ سمجھیں کہ جی آپ کی کوئی انا کا مسئلہ ہے, آپ کو لوگ کہیں گے پیچھے ہٹ گئے ہو, اچھا اتنا کرنا کیوں تھا. ہاں جو ہو گیا غلط اس کو بھول جاؤ, اس کو درست کرو. درست جتنا جلدی کر لو گے خدا کی قسم اتنا جلدی ملک اوپر جائے گا. میجر صاحب, آپ نے جو اٹک کے شہری ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا اٹک کے شہریوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں, دعائیں کریں. مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ میرے سمیت دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, کاروبار کے لیے, اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک کو قائم رکھ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ملک کی بہتری کر. یہ جو حالات ہیں اللہ غیب سے اسباب پیدا کر, تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی, تو جب چاہے سیکنڈ فرکشن آف سیکنڈ میں بھی ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. تو اس ملک میں کوئی مثبت اور اچھی بہتری آئے, اچھی حکومت آئے جو عام آدمی کی فلاح کے لیے بہتر کام کرے اور نظام کو تبدیل کرے. یہ تھانہ کلچر, پٹوار کلچر لوگ دیکھے کھا رہے ہیں, دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. ہم وہی 1807 والے قوانین لیے پھر رہے ہیں. اس کو چینج کرے اور ملک کے اندر ایک مثبت اور اچھی تبدیلی. میجر صاحب, اگر آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو کیا فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے جو یہ فارم 47, 45, 48, 49, یہ جو 45 اور 47 کے درمیان کی جو آپ نے دیکھا کہ ایک ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشن کی اگزامپل سیٹ ہوئی ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے بھی کیا لازمی طور پر اپنا رول پلے کریں گے کہ الیکشن کی شفافیت جو ہے وہ سامنے آئے اور ہر طرح سے یہ بہتر ہو؟ بالکل کرنا چاہیے. پی ٹی آئی نے پہلے بھی وہ الیکٹرانک مشینز کو لانے کی کوشش کی تھی, تو وہ بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مکمل نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے. اگر لوگ چاہیں تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں, ووٹ دیں, 100 بسم اللہ. اگر وہ نون کو لینا چاہتے ہیں تو اس کو دیں, ان کا رائٹ بنتا ہے, یہ ان کا جمہوری حق ہے. جب آپ جمہوری حق لوگوں کو دیں گے, اور لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں, لوگ ہم سے اور لوگ یہ سیاسی لیڈروں سے بہت سیانے ہیں, بہت
آگے نکل گئے ہم سے، وہ اچھے لوگوں کو چن کے بھیجیں گے، تب ہی ملک کی بہتری اور ملک کے اندر جنون تبدیلی آئے گی۔ عمران خان صاحب جب باہر آتے ہیں تو آپ انہیں کیا مفاہمت کا پیغام دیں گے؟ سیاسی طور پر آپ کا کیا مشورہ ہوگا انہیں؟ میں تو یہ کہوں گا جی جو ہو گیا اسے بھول جائیں، یہی سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ایک تکلیف مصیبت آئی تھی اور وہ ٹل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اس پہ بھی آپ دو نفل شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تو نے جو اس مصیبت میں کھڑا کیا اور جس طرح مجھے استقامت دی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو مل کر اداروں کے ساتھ، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں، ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں، تو آپ دیکھیں گے آپ ہیرو ہوں گے انشاءاللہ۔ لوگ آپ کو کندھوں پہ بٹھائیں گے، آنکھوں پہ بٹھائیں گے، سر پہ بٹھائیں گے۔ آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو ویسے نہیں دیتا، اس سے کوئی نہ کوئی کام اس نے لینا ہوتا ہے، اور وہ ضرور لے گا۔ خان ایک ایماندار انسان ہے، پاکستان کا خیر خواہ ہے، وہ ڈیفینیٹلی ملک کے اندر ایک بہتر سسٹم کو لانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ Thank you, Major Saab. It was a very meaningful conversation. Inshallah, we look forward to have more productive, inshallah, in future. Thank you. بہت بہت شکریہ. Thank you.